السلام علیکم۔ میں گاؤں سے شادی ہو کر شہر آئی تھی۔ میری شادی اپنی برادری کے دور کے کسی رشتہ دار میں ہوئی تھی جو شہر میں رہتے تھے۔ میری ساس میرے دیور کے ساتھ گاؤں میں کسی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھیں۔ وہیں انہیں میں پسند آ گئی کیونکہ میں بے حد خوبصورت تھی۔ خوبصورت آنکھیں، گورا سفید رنگ، تیکھے نکوش، لمبے گھنے کمر سے بکھرتے ہوئے ریشمی بال، بظاہر مجھ میں کوئی کمی نہ تھی۔ میرا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو حسن کا شاہکار ہوں۔ مجھ میں بس ایک ہی کمی تھی کہ میں ان پڑھ لڑکی تھی۔ مجھے اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ ابتدائی حروف تہجی سے بھی واقف نہ تھی، کیونکہ ہماری برادری میں لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا کوئی رواج نہ تھا۔ باقی میں ہر کام میں طاق تھی، سلائی کڑھائی، خانہ داری۔ اسی شادی میں میری ساس نے میری والدہ سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میری ساس کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، اس لیے میرے رشتے میں انہیں کوئی بھی تعامل پیش نہیں آیا تھا۔ میری منگنی واصف سے بس چند ماہ ہی رہی تھی۔ شادی کے بعد میں شہر آ گئی۔ واصف دبئی میں نوکری کرتے تھے۔ وہ دو ہی بھائی تھے۔ سارے گھر کی ذمہ داری واصف کے سر پر تھی۔ میرا دیور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ میرے سسر انتقال کر چکے تھے۔ شادی کے 2 ماہ ہمارے بہت اچھے گزرے تھے۔ میری ساس دھیمے مزاج کی خاتون تھی اور دیور نٹ کھٹ، ہر وقت میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہتا۔ میرا دل بھی لگا رہتا۔ واصف کی سنگت میں گزارے 2 ماہ میری زندگی کے حسین دنوں میں سے تھے، اس لیے ان کے جانے کا سوچ کر میرا دل اداس ہونے لگا تھا۔ واصف صرف خود بھی بے حد چپ چپ سے تھے۔ کہنے لگے کہ میرے سر میں بہت ذمہ داریاں ہیں، اسد کی شادی ہو جائے، اس کی اچھی نوکری لگ جائے، میں دبئی سے واپس آ جاؤں گا، سمجھ لو کہ چند سال تمہیں میری جدائی برداشت کرنی ہوگی۔ یہ میں بھی سمجھ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر واصف کو رخصت کیا تھا۔ میں نے اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ جس دور کی میں بات کر رہی ہوں تب موبائل فون عام نہیں ہوا کرتے تھے۔ PTCL فون بھی کسی کسی کے گھر پر تھا۔ اسد مجھے ہر ماہ خط بھیجتا تھا۔ پہلی بار جب واصف کا خط آیا، اسد نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ ڈاکیے سے خط اسد نے ہی لیا تھا کیونکہ وہ اسی وقت یونیورسٹی سے واپس لوٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ گھر کا دروازہ کھولتا، ڈاکیا عین اسی وقت گھر کے سامنے رکا تھا، اس لیے خط بھی اس دن اسی کو پکڑا دیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، بھابھی بھابھی کہتے ہوئے اس نے شور مچا دیا۔ میں کچن میں روٹی بنا رہی تھی، فوراً سے باہر آ گئی۔ وہ مجھے خط کا انویلوپ دکھانے لگا۔ میرے سامنے اس نے انویلوپ کو پھاڑا اور اندر سے خط نکال لیا۔ بھائی کا دبئی سے خط آیا ہے اور اس پر صاف لکھا ہے کہ میری دل عزیز بیوی کے لیے۔ جس دور کی یہ بات ہے، شرم و حیا بہت عام تھی۔ میں تو وہ خط دیکھ کر اور اس کا پہلا جملہ سن کر ہی شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اس خط سے 2 رکے نکلے تھے، ایک سب گھر والوں کے لیے تھا اور ایک خاص میرے لیے۔ میں ایسی بے تکلف اپنے دیور سے کبھی نہ تھی کہ اس سے یہ ضد کرتی کہ لاؤ میرے شوہر کا خط مجھے پکڑا دو۔ میں اپنی ساس کے پاس وہیں صحن کے تخت پر بیٹھ گئی۔ اماں جی نے مسکرا کر اسد سے کہا، پہلے وہ خط پڑھ جو میرے بچے نے میرے لیے بھیجا ہے۔ اسد نے مروکہ جو واصف نے خاص میرے لیے بھیجا تھا اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے شرارت سے ابرو چڑھاتے ہوئے مجھے یوں دیکھا جیسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پھر واصف کا خط پڑھنے لگا۔ میں دبئی میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ آپ لوگوں کی بہت یاد آتی ہے۔ جب بھی آفس سے گھر جاتا ہوں تو امی کے ہاتھ کے پراٹھے اور کھانا بہت یاد آتا ہے۔ اسد کی شرارتیں یاد آنے پر میں بھی اختیار ہنسنے لگتا ہوں۔ اس بار تو مہینہ گزرنے کے بعد بھی دل ہے کہ لگنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بس میری کامیابی کی دعا کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ وہ خط پڑھ کر اسد نے میری ساس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ اب اپنی جیب سے دوسرا رکا نکال کر مجھے شرارت سے دیکھنے لگا۔ پہلے میرے لیے گرما گرم کھانا لگائیں، تب میں آپ کو یہ خط دوں گا۔ میں نے اسے خفگی سے دیکھا تھا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اسے کھانا گرم کر کے دیا۔ اس نے کھانا کھانے سے پہلے ہی مجھے خط پکڑا دیا۔ کہنے لگا، آپ بھی کیا یاد کریں گی کہ کس رئیس سے پالا پڑا تھا۔ میں نے خط پہلے تو یوں خوش ہو کر پکڑا کہ جیسے مجھے پڑھنا آتا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی اس خامی پر میرا جی جل کر رہ گیا تھا کیونکہ مجھے کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اسد اب بڑی رغبت سے کھانے میں مصروف تھا۔ میرے سسرال میں شاید اب تک یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں ان پڑھ ہوں۔ میں وہ خط لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے وہ خط کھولا تو واصف کی لکھائی بڑی شاندار تھی۔ مجھے لگا جیسے الفاظ نہ ہوں، سفید کاغذ پر نیلے رنگ کے موتی بکھرے ہوئے ہوں۔
بے اختیار مجھے واصف بڑی شدت سے یاد آئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ میں اس خط کو اپنے لبوں پر لگا کر واصف کے ہاتھ کا لمس محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا اس تحریر میں میرے شوہر کی خوشبو رچی بسی ہے۔ مجھے اس وقت اپنی جہالت پر جی بھر کر کلک سا ہوا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کون مجھے یہ خط پڑھ کر سنائے گا۔ اسد کا خیال مجھے سب سے پہلے آیا تھا، لیکن نہ جانے واصف نے مجھ سے کیسی محبت کا اظہار کیا ہو۔ وہ باتیں میں اسد سے منہ سے کیسے سن سکتی تھی؟ مجھے ڈھیروں شرم آئی تھی۔ میں نے وہ خط الماری میں رکھ دیا، لیکن دل بے قرار کو کہاں چین تھا۔ پوری رات کئی بار میں نے اٹھ کر وہ خط لے کر کھول کر دیکھا تھا۔ اگلے روز میں نے سوچ لیا کہ اسد میرے چھوٹے بھائی جیسا ہی تو ہے، اسی سے پڑھوا لیتی ہوں۔ اگر میری کوئی نند ہوتی تو وہ پڑھ دیتی۔ اس لیے جیسے ہی اسد یونیورسٹی سے لوٹا، میں کھانے کے بعد اسد کو اپنی مجبوری بتائی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ نے کیوں تعلیم حاصل نہیں کی بھابھی؟ یہ تو بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایسا کرتا ہوں، میں آپ کو اردو پڑھنا لکھنا سکھا دیتا ہوں۔ لیکن مجھ میں اتنا صبر کہاں تھا۔ میں نے کہا، وہ بات کی بات ہے، تم میرے لیے میرے چھوٹے بھائی جیسے ہو، اس لیے مجھے خط پڑھ کر سناؤ کہ واصف نے کیا لکھا ہے۔ پہلے تو وہ انکار کرنے لگا کہ میں کیسے آپ کی پرائیویسی پڑھ سکتا ہوں، لیکن پھر میرے کہنے پر وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اسے وہ خط لا کر دیا تو اس نے پڑھنا شروع کیا۔ عزیز جان من، السلام علیکم۔ آج پہلی بار کسی لڑکے کے لیے قلم اٹھایا ہے، اور وہ بھی تمہارے لیے۔ سچ پوچھو تو تمہارے لیے لکھنے کے لیے جب قلم اٹھایا تو تمہارا صبیح چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میرے چہرے پر مسکان سی سج گئی تھی۔ اس بار میرا دل پردیس میں ایک پل نہیں لگ رہا۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ خط کے ساتھ خود بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں، لیکن قصبے معاش میرے پاؤں کی زنجیر بن چکا ہے۔ بس اب اس وقت کا انتظار ہے کہ جب اسد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اسد نوکری لگتے ہی میں واپس لوٹ آؤں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، فقط واصف حسین۔ اسد نے خط پڑھ کر مجھے پکڑا دیا، پھر کہنے لگا، اگر آپ نے جوابی خط بھی بھیجنا ہو، بندہ تابع دار ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے ادب سے مجھ سے کہا۔ میں بھی مان گئی، لیکن واصف سے کہتی کیا؟ بہرحال چند دن تو میں ہر وقت تصور میں واصف کے لیے خط میں لکھے جانے والے جملے ہی ترتیب دیتی رہی۔ پھر ایک دن اسد سے خط لکھوایا، اور بس چند سطروں کی خیر خیریت کے بعد یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی محبت کا اظہار دیور سے کیسے لکھوا سکتی ہوں۔ اس لیے مجھے چپ ہونا پڑا۔ کچھ دیر وہ مجھے یوں تذبذب سے ہوتے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، جب آپ نے مجھے اپنی سہیلی بنا ہی لیا ہے تو بے فکر رہیں۔ بھابھی، مجھ سے جو چاہیں آپ کہہ سکتی ہیں، میں آپ کی بات کو راز ہی رکھوں گا۔ وہ شاید میری سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے اسد کی بات کا اعتبار کر لیا۔ میں نے پہلے تو اپنی آنکھیں بند کی اور اپنا رخ بھی اسد کی جانب سے دوسری طرف بدل لیا۔ میں اسد کی طرف دیکھ کر وہ سب نہیں لکھوا سکتی تھی جو میں واصف سے کہنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے بھی بند آنکھوں میں واصف کا تصور باندھا اور جو کچھ ان سے کہنا چاہتی تھی وہ سب کہہ دیا، یہ سوچے سمجھے بنا کہ میرے اور واصف کے بیچ وہ باتیں اسد بھی سن چکا ہے۔ اس وقت تو اسد نے بھی میری بات کی لاج رکھ لی تھی، اور خط ختم ہوتے ہی خاموشی سے میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوبارہ اس نے مجھ سے خط کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب تو یہ سلسلہ جاری و ساری ہو چکا تھا۔ میں اسد سے خط ہی خط پڑھواتی اور لکھواتی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اب اسد کا رویہ مجھ سے کچھ بدلنے لگا تھا۔ انہی دنوں میری ساس کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کے سینے میں درد کی لہریں سی اٹھنے لگی تھیں۔ میں اور اسد انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ میری ساس کو مائنر سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس دن اسد بہت رویا تھا۔ چھوٹا تھا تو میری ساس کا بہت لاڈلا تھا۔ اس کے بعد سے وہ کچھ سنجیدہ سا بھی ہو گیا۔ میں اپنی ساس کا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اور اسد بھی انہیں دوائیں وقت پر خود کھلاتا تھا۔ میں نے اسد سے کہا بھی کہ وہ میری ساس کی کیفیت واصف کو بتا دے، لیکن اس نے کہا کہ وہ پردیس میں ہیں، بے حد پریشان ہو جائیں گے۔ ان کا باس بڑا سخت مزاج ہے، انہیں چھٹی نہیں دیتا۔ کافی دنوں سے واصف کا بھی کوئی خط نہیں آیا تھا۔ ایک بار وہ گھر آیا تو اس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہو رہی تھیں، چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا، کچھ نہیں، میں آپ کو ہر بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، بتاؤ مجھے تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا تھا۔ پھر مجھ سے نظریں چرانے لگا، کہنے لگا، یونیورسٹی میں میری کسی سے لڑائی ہو گئی تھی۔ مجھے ابھی بھی اس شخص پر غصہ آ رہا ہے، اتنا کہ برداشت نہیں ہو رہا،
اور جب مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہوتا میری آنکھیں سرخ ہونے لگتی ہیں۔ میں اس سے بہت پوچھا کہ اس کی لڑائی کس بات پر ہوئی تھی، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا۔ دوسری طرف 2 ماہ ہو چکے تھے لیکن واصف کا کوئی خط نہیں آیا تھا۔ مجھے پریشانی سی لاحق تھی۔ میں نے اسد سے بھی پوچھا کہ واصف کی کوئی ٹاک نہیں آ رہی تو کہنے لگا، مجھے لگتا ہے بھائی نے وہاں دوسری شادی کر لی ہوگی۔ اس نے شاید یہ بات مذاق سے کہی تھی لیکن کہیں بڑے سنجیدہ انداز میں تھی۔ میں نے اپنے ماتھے پر بال ڈال کر اسے گھورا تو وہ ذرا سا مسکرا دیا۔ کہنے لگا، آ جائے گا بھائی کا خط، آپ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ میں نے کہا، پچھلے 3 ماہ سے ایک خط نہیں آیا۔ مجھے پریشانی تو ہوگی، اب تو مجھے طرح طرح کے وسوسے ڈرانے لگتے تھے کہ کہیں انہوں نے سچ میں ہی کسی میم سے شادی نہ کر لی ہو۔ پورے 4 ماہ بعد واصف کا خط آیا تھا، لیکن اس بار ان کا ایک ہی خط تھا اور ساتھ کچھ کاغذات تھے، اور وہ خط میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا قصور کیا تھا، لیکن واصف مجھے طلاق دے چکے تھے۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ مجھے یہ خط اسد نے میرے کمرے میں ہی مجھے سنایا تھا اور میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ خط میں لکھا تھا، واصف وہاں کسی اور لڑکی سے شادی کر چکے ہیں اور اب واپس پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے مجھے بھی آزاد کر دیا ہے تاکہ میں اپنا گھر بسا لوں۔ اس خط کے ساتھ میرا طلاق نامہ بھی تھا۔ میں تو یوں تھی جیسے پتھر کا مجسمہ۔ اسد بھی بے حد پریشان ہوا تھا۔ میں نہ رو رہی تھی نہ بول رہی تھی۔ اب تک کے واصف کے سارے خط میں نے کسی قیمتی اثاثے کی طرح خوشبو لگا کر سنبھال رکھے تھے۔ میں ان کے لکھے لفظوں کو تو نہیں پڑھ سکتی تھی لیکن انہیں محسوس کرتی تھی، چومتی تھی، سینے سے لگاتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ اسد کہنے لگا، مجھے پہلے ہی بھائی پر شک تھا، لیکن آپ بے فکر رہیں، آپ یہیں ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ میں نے کہا، واصف ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے اتنی بڑی سزا کس جرم کی دی ہے انہوں نے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ میں رونے لگی تھی۔ یہ خبر جب میری ساس کو معلوم ہوئی تو وہ بھی رونے لگیں، واصف کو کوسنے لگیں۔ اسد اب نوکری کرنے لگا تھا، بتانے لگا کہ جب سے میری نوکری لگی ہے بھائی نے خرچہ دینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ شاید اسی لیے بات نہیں کر رہے تھے۔ عدت میں نے وہیں اپنی ساس کے پاس ہی گزاری تھی۔ وہ مجھے بیٹی کی طرح سے چاہتی تھی، لیکن میں کب تک اور کس رشتے سے وہاں رہ سکتی تھی؟ میں نے اسد سے کہا کہ میرے گھر والوں کو خط لکھ دے کہ مجھے آ کر لے جائیں۔ وہ کہنے لگا، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ آپ مت جائیں، امی بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ میں نے کہا، یہاں جس رشتے سے تھی وہ ختم ہو چکا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، جب بھائی کو آپ کی پرواہ نہیں تو آپ کیوں ان کے خاطر خود کو دکھ دے رہی ہیں؟ آپ کے بھائی بھابیاں آپ کو کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ میں نے کہا، میں یہاں اب کس رشتے سے رہ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا، میری بیوی کی حیثیت سے۔ اس کی بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں واپس اپنے گاؤں چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا، آپ کا کوئی بھی قصور نہیں۔ میں نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر میں اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا، مجھے میرے گھر بھجوا دیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن میری ساس نے میری منت سماجت شروع کر دی۔ کہنے لگی، واصف کو میں اب کبھی معاف نہیں کروں گی، اسے گھر پر بھی نہیں آنے دوں گی، لیکن اگر تم گاؤں چلی گئی تو گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق تمہاری زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ وہ کبھی تمہیں دوبارہ جینے کا حق نہیں دیں گے اور میں تم پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے اسد سے نکاح کر لو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں اسد سے کبھی بھی ایسا رشتہ جوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنی ساس کے سامنے میں بے بسی ہو گئی تھی۔ میرا نکاح اسد سے سادگی سے ہوا تھا۔ اسد میری زندگی میں شامل ہو چکا تھا، لیکن دل میں نہیں۔ جب وہ رات میرے کمرے میں آیا تو اس وقت بھی میں رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا، میں نے یہ رشتہ مجبوری میں جوڑا ہے، میرے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں رکھتی۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگا، جب میں زندگی میں آ گیا ہوں تو دل بھی بدل جائے گا اور جذبات بھی۔ میں اب چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ اسد میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن پہلے جیسا وہ بھی نہیں رہا تھا۔ رات دیر تک جاگتا رہتا، سگریٹ پیتا رہتا۔ مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کبھی اس سے وہ محبت نہیں دی تھی جس کا وہ حق رکھتا تھا۔ 1 سال بیت گیا تھا۔ اسد نے بہت چاہا کہ میں اس کے ساتھ اپنا رویہ بدل لوں، لیکن میں اسے سمجھوتا بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سگریٹ اب بہت زیادہ پینے لگا تھا۔
ایک بار میں اس کی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی کہ ایک لڑکی کی تصویر اس کے کپڑوں سے نیچے گری تھی۔ جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو اپنی یونیورسٹی میں اس لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں۔ رات میں نے وہ تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ اس نے وہ تصویر پھاڑ کر پھینک دی۔ کہنے لگا میرا ماضی تھا جو آپ سے نکاح کے بعد ختم ہو گیا۔ میں نے کہا تم جب کسی اور سے محبت کرتے تھے تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ مجھے اس شخص کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگا اس لیے کہ آپ کو میری ضرورت تھی۔ اس لڑکی سے کوئی شادی کر سکتا تھا لیکن آپ برباد ہو جاتی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنے دل کی سننے کی بجائے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ یہ کہہ کر جا چکا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے میری خاطر یہ سب کیا تھا صرف اس لیے کہ اس کے بھائی نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وجہ صرف یہ ہے، وجہ کوئی اور بھی تھی، کیونکہ چپ تو وہ بھی رہنے لگا تھا، اتنے سگریٹ پینے لگا تھا۔ میری اب محلے کے کئی گھروں میں دوستی ہو چکی تھی۔ ایک بار پڑوسن کی بیٹی جس نے میٹرک کیا تھا مجھ سے ملنے آ گئی۔ میرے جہیز کے جوڑے دیکھ رہی تھی جو میں نے ابھی تک پہنے ہی نہیں تھے۔ پہلے واصف کے انتظار میں تھی کہ وہ کب آئے اور کب میں بھی اپنے دل میں دبی خواہشات کو پورا کروں، لیکن اب تو دل ہی شاید مر چکا تھا۔ وہ ان جوڑوں کو واپس الماری میں رکھنے لگی تو وہ سارے خط زمین پر گر گئے جو واصف نے مجھے بھیجے تھے۔ وہ لڑکی انہیں کھول کر پڑھنے لگی۔ میں نے کہا اب یہ بے معنی سی ہیں۔ واصف نے تو اپنا دوسرا گھر بسا لیا ہے، لیکن ایک خط پڑھ کر اس لڑکی کی رنگت بدلی تھی۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی آپی، آپ نے یہ خط نہیں پڑھا کیا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا مجھے کہاں کچھ پڑھنا آتا ہے۔ وہ اسد ہی مجھے سارے خط پڑھ کر بتاتا تھا۔ کہنے لگی واصف بھائی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی اور نہ ہی آپ کو طلاق دی ہے۔ جو حقیقت مجھے اس لڑکی نے بتائی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ مجھے لگا میرا دل دھڑکنا بھول چکا ہو۔ اسد نے یہ کیا کر دیا تھا میرے ساتھ؟ اتنا بڑا سچ اس نے مجھ سے چھپایا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کو جب اسد آیا تو میں نے وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا اسے پڑھو اور بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس نے وہ خط دیکھا اور کہا طلاق کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ نے اب تک یہ خط کیوں سنبھال کر رکھے ہیں؟ جلا کر پھینک دیں انہیں۔ میں نے کہا تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ کیوں تم نے سچ چھپایا کہ واصف نے دوسری شادی کر لی ہے؟ کیوں کہا انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی؟ کیوں جھوٹ بولا مجھ سے؟ میرا شوہر مر چکا تھا اور تم نے اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا، مجھ سے، اپنی ماں سے، ہم دونوں سے۔ ہم انہیں برا بھلا سمجھتے رہے۔ میں رونے لگی۔ اس لڑکی نے خط میں یہی پڑھ کر بتایا کہ واصف کے دوست نے بھیجا تھا کہ وہ سمندر میں ڈوب کر مر چکا تھا۔ اس کی ڈیڈ باڈی اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ پاکستان بھیجی جا سکتی۔ اسد کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا امی یہ غم کبھی بھی سہ نہیں سکتی تھی۔ رابعہ خدا کے لیے انہیں کچھ مت بتانا۔ بھائی کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس لیے مجھے یہ خبر چھپانی پڑی۔ آپ کو بھی یہ خبر نہیں سنا سکتا تھا، ورنہ آپ جتنی محبت بھائی سے کرتی تھیں بیوی کی چادر پہنے اپنی زندگی برباد کر لیتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وہ بھابھی جس نے صرف 2 ماہ ہی شوہر کی سنگت میں گزارے تھے اس کی یاد میں روتے ہوئے گزار دیتی۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ سچ چھپایا، اور اب بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امی سے کچھ مت کہیے گا، وہ سہ نہیں پائیں گی۔ ابھی وہ واصف کو برا بھلا کہتی ہیں، لیکن ان کے اندر یہ تو ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اگر انہیں بھائی کی حقیقت پتہ چل گئی تو وہ سہ نہیں پائیں گی۔ میں نے اسی لیے سچ اپنے سینے میں دبا کر رکھا تھا۔ ہر خط میں بھائی مجھ سے یہی کہتے تھے، میری رابعہ کا خیال رکھنا اسد، اسے کبھی بھی رونے مت دینا۔ میں آپ کو کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اپنی محبت کی قربانی دے دی، لیکن آپ نے مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کیا رابعہ۔ میں اب تھک چکا ہوں۔ مجھے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو مجھے بھی اس غم کو بھلانے کے لیے سچی محبت دے۔ پہلی بار میں اسد کو یوں آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑا مجھ سے التجا کر رہا تھا۔ میں نے پہلی بار خود سے اس کی جانب بڑھایا تھا قدم، اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ پہلی بار وہ میرے ساتھ بے تحاشا رو رہا تھا، ورنہ بڑے صبر سے اب تک اس نے اس گھر کو سنبھالا تھا، لیکن آج شاید تھک چکا تھا۔ اس نے بھی میرے لیے اپنی محبت کو چھوڑا تھا، اور وہ اس کے لیے آسان تو نہیں تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اسے وہ محبت دوں گی جس کا وہ حق رکھتا ہے۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔